بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہتر ہے سر، ویسے مجھے اطمینان ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں علاقے کا جائزہ لے کر مزید اطمینان کیے لیتا ہوں، اس نے کہا۔ انور کمال فوراً ہی الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فیروز مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی غلام جیلانی، اب کہو کیا بات ہے؟ مجھ سے ملنے کی ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی تمہیں آج؟ ویسے آج تم نے اس ظہیر احمد کو اچھا سبق دیا ہے۔ سبق دینے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا۔ اب وہ کسی سبق کو یاد رکھنے کے قابل ہی کہاں رہا ہے میرے یار۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے چوٹیں ضرور شدید آئی ہیں، ایک بازو کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، ٹانگیں دونوں ٹوٹ گئی ہیں، زخم بھی خاصے آئے ہیں، مگر مرا نہیں ہے وہ، اور نہ ہی مرنے کا کوئی امکان ہے اس کا۔ البتہ ایک لمبے عرصے کے لیے بستر سے ضرور لگ گیا ہے وہ۔ اچھا؟ آبی نے ذرا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کمال لوگ ہو یار تم بھی، آس پاس دور دور تک تمہارا کوئی پتہ نشان نہیں ہوتا، پھر بھی ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے تمہیں۔ ہم اسے مردہ سمجھ کر ہی آ گئے تھے وہاں چھوڑ کر، اور تم نے میڈیکل رپورٹ بھی دیکھ لی اس کی۔ اس میں حیران ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے آبی بھائی، جو ذمہ داریاں ہم نے اپنے سر لے رکھی ہیں ان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں پل پل کی خبر رکھیں۔ غفلت ہم کسی کی طرف سے ذرا بھی نہیں برت سکتے، کیا معلوم ہماری نظروں سے اوجھل ہونے والا وہ ایک لمحہ ہی ہماری بربادی کا سبب بن جائے۔ ہمیں ہر وقت چکنا اور باخبر رہنا پڑتا ہے، اس کے باوجود دشمن کچھ ایسی چالیں چل جاتے ہیں جن کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہو پاتی۔ یہی دیکھیں، جیلانی کے بتانے سے پہلے ہم بابا اسحاق کی حقیقت سے بالکل بے خبر تھے، حالانکہ یہاں وہی ان کا سرخیل ہے۔ جیلانی نے اس کے بارے میں بتایا تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب ہم نے اس بہروپیوں کو نظر میں رکھ کر تفتیش کی تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فیروز نے کہا، خیر چھوڑیں اس قصے کو، اور آپ یہ بتائیں کہ میں آپ حضرات کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کس سلسلے میں آئے ہیں آپ دونوں میرے پاس؟ میں نے کہا، کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے فیروز کہ تم ایک ایک پل کی خبر رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہو مگر ہمارے آنے کا مقصد نہیں جانتے؟ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہیر احمد کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کے بعد بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ فیروز چونک کر بولا، ہاں بہت زبردست قسم کی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آبی نے جیرالڈ کا پیٹ چاک کر ڈالا ہے، میں نے اسے بتایا۔ یہ جیرالڈ کون ہے؟ فیروز نے سوال کیا۔ وہی تمہارا جرمن صنعت کار جسے تم لوگ الیگزینڈر کے نام سے جانتے ہو، میں نے کہا۔ اوہ، مگر کیوں؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ شام کو بابا اسحاق کے آستانے کی طرف گئے تھے تم لوگ لیزی کے ساتھ، تو کیا وہ وہاں آستانے پر مل گیا تھا تمہیں؟ مگر اس سے جھگڑے کی نوبت کیسے آ گئی؟ وہ بہت حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا تفصیل سننے کے بعد۔ فیروز نے کہا، میرا خیال ہے تم سے اندازہ لگانے میں کچھ غلطی ہو گئی، اس معاملے میں قصوروار جیرالڈ ہی ہے، اور یہ بات لیزی اچھی طرح جانتی ہے، وہ تمہارے ساتھ تھی اور اس سارے واقعے کی عینی شاہد ہے وہ۔ چنانچہ تم پر یا آبی پر اس سلسلے میں کوئی الزام آنے کی مجھے بالکل توقع نہیں ہے۔ پھر کیا تمہارے خیال میں ہمیں واپس وہیں چلے جانا چاہیے؟ آبی نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، تم نے غلط مطلب اخذ کر لیا ہے میری بات کا۔ فیروز اس کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کر کے بولا، تم یہ بھول رہے ہو کہ وہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا تعاقب کیا گیا تھا، اور تعاقب کرنے والے گو اب کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہے ہیں، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تعاقب کے دوران انہوں نے تم دونوں کے بارے میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو کوئی اطلاع نہیں دی ہوگی۔ انہوں نے یقیناً ایسی اطلاع پہنچا دی ہوگی جن کی وجہ سے اب تمہاری پوزیشن خراب ہو چکی ہوں گی، مگر یہ سب میرا اندازہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل تم شرافت علی کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر واقعی شرافت علی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو وہ تمہیں سب کچھ صحیح بتا دے گا، دوسری صورت میں وہ گول مول باتیں کر کے تمہیں واپس آنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، مجھے بتاؤ ٹیلی فون کدھر ہے؟ میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ میں فیروز سے
اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ ابھی بولا لیکن پتہ نہیں وہ بنگلے پر پہنچا بھی ہوگا یا نہیں، ہم تو بس اچانک ہی مڑ گئے تھے، اگر اس نے ہمیں مڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا تو پتہ نہیں کہاں ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا، کہیں وہ بدگمان ہی نہ ہو گیا ہو ہماری طرف سے۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، اگر وہ بنگلے پر نہیں ہوا تو میں اس کے گھر فون کروں گا، دونوں جگہ نہیں ملا تو کچھ دیر بعد پھر ٹرائی کریں گے۔ بہرحال اس سے بات کرنا بے حد ضروری ہے، ان لوگوں کے درمیان وہی ایک دوست ہے ہمارا، اسی سے صحیح صورتحال کا علم ہو سکتا ہے ہمیں، میں نے آبی سے کہا۔ فیروز مجھے اپنے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا کر شرافت علی کے اس بنگلے کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے جہاں اس نے ہمیں ٹھہرایا ہوا تھا۔ دوسری ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور ریسیور اٹھانے والا شرافت علی تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ بولا، میں تمہارے فون کا انتظار ہی کر رہا تھا یہاں۔ اچھا، حیرت ہے تمہیں یہ یقین کیوں کر ہو گیا کہ میں تمہیں فون ضرور کروں گا؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ میں نے تمہیں شاہراہ قائدین پر مڑتے دیکھ لیا تھا اور اس زرد رنگ کی مزدہ کو بھی تمہارے پیچھے جاتے دیکھا تھا، پھر میں نے تم لوگوں کے قریب جانا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا صدر کی طرف نکلا چلا گیا۔ صدر میں تھوڑی سی شاپنگ کی تاکہ اگر کوئی میری نگرانی کر رہا ہو تو یہ سمجھ لے کہ میں شاپنگ کی غرض سے نکلا ہوں۔ اس کے بعد بنگلے پر واپس آ کر تمہارے فون کا انتظار کرنے لگا، شرافت علی نے بتایا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، لیزی تو ابھی واپس نہیں آئی ہوگی؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں آئی ہے، ویسے میں نے دربان کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر کوئی تم دونوں کے بارے میں پوچھے تو وہ کہہ دے کہ تم دونوں شام کے قریب میم صاحبہ کے ساتھ گئے تھے، اس کے بعد سے اب تک واپس بنگلے پر نہیں پہنچے ہو۔ شرافت نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے میرے یار، لیکن ایک اور گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک سفید کرولا کار میں جیرالڈ کی سیکرٹری اور ایک اور شخص نے ہمارا تعاقب کیا تھا۔ ان کی کار اور وہ دونوں تو کار ساز کے قریب ایک حادثے میں کام آ گئے ہیں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ انہوں نے تعاقب کے دوران ہمارے اور ہمارے دوستوں کے بارے میں کسی کو کوئی رپورٹ دے دی ہوگی۔ چنانچہ تم یہ پتا کرو کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں کس انداز میں سوچ رہے ہیں۔ اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ تم بنگلے پر رک کر لیزی کا یا اس کے فون کا انتظار کرو، وہ ضرور تمہیں ہدایت دے گی ہمارے بارے میں۔ یہ ٹھیک کہا ہے تم نے، جیرالڈ کی سیکرٹری نے اگر کوئی ایسی ویسی رپورٹ دی ہے تو لیزی ضرور اس سلسلے میں مجھے بتائے گی۔ میں تھوڑی دیر میں دوبارہ فون کروں گا تمہیں، اگر کوئی خطرے والی بات ہو تو میری آواز سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر ریسیور رکھ دینا۔ یہ بھی کوشش کرو کہ جیرالڈ اور آبی کے بارے میں ہائی کمان یعنی اس بہروپیے بابا کے تاثرات کیا ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، یہ معلوم کرنے کی میں پہلے ہی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی سونگن نہیں مل سکی ہے، مجھے شرافت علی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے یار، تم کوشش جاری رکھو اپنی، میں پھر فون کروں گا تمہیں۔ ہمارے آئندہ اقدام کا تمام تر دارومدار اب تمہاری طرف سے ملنے والی اطلاع پر ہے۔ اچانک فیروز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا مجھ سے۔ میں شرافت سے ہولڈ کرنے کے لیے کہہ کر فیروز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر فیروز سے پوچھا۔ بولا، اس بنگلے میں تم کئی دن رہ رہے ہو، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس فون پر ہونے والی گفتگو ٹیپ کی جاتی ہو؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید اب تک تم نے اس فون پر ایسی کوئی بات کی بھی نہیں ہوگی، فیروز نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، میں نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ویسے آج ظہیر احمد نے مجھے فون کر کے دھمکیاں دی تھیں۔ اگر فون ٹیپ کیا جا رہا ہوتا تو ان لوگوں کو ظہیر احمد کی دھمکیوں وغیرہ کے بارے میں ضرور معلوم ہو جاتا، لیکن جب ہم ظہیر احمد سے نمٹنے کے بعد آستانے کی طرف گئے تھے تو جیرالڈ نے ہمارے دیر سے آنے کی شکایت کی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ ظہیر احمد اور میرے درمیان ہونے والی چپکلش کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ یوں بھی وہ فون ان کے ایک قابل اعتبار آدمی کا ہے، ایک ایسے شخص کا جو ان کی صرف ظاہری حیثیت سے واقف ہے، ان کی حقیقت کا کوئی علم نہیں رکھتا۔ خیر، ابھی اس سے کچھ مت کہو، تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کرو گے تو کچھ اندازہ ہو سکے گا، فیروز نے کہا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، اچھا یار جی، کوئی اور بات تو نہیں کرنا ہے تمہیں؟ میں سلسلہ منقطع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کرنا، شاید اس وقت میں صورتحال کے بارے میں صحیح طور پر بتا سکوں تمہیں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، وہ تو پھر میں تمہیں 1 گھنٹے کے بعد فون کروں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ صبح میں نے شرافت علی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں ناشتہ کیا تھا۔ اس
کے بعد سے اب تک کچھ کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد آبی نے مجھے سوتے سے جگایا تھا اور جب سے اٹھایا تھا بھاگ دوڑ ہنگامہ آرائی نے مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ذرا فرصت میسر آئی تو بھوک کا احساس شدید ہو گیا۔ میں نے فیروز سے کہا، یار فیروز، بڑے زور کی بھوک لگی ہے میرے بھائی، کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست ہے یہاں یا نہیں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی انتظام کیے دیتا ہوں۔ 1 گھنٹہ تو اطمینان کا ہے تمہارے پاس، اتنی دیر میں کھانا وغیرہ کھا لو۔ ہاں یار بھوک تو مجھے بھی اچھی خاصی لگ رہی ہے، اس گھڑی کھانے کا انتظام ضرور کر دو برادر، آبی نے بھی جلدی سے کہا۔ فیروز اٹھ کر ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ میں نے آبی سے کہا، آبی یار جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، اوے ساڈے نال پہلے کدی اچھا ہویا اے جیڑا ہن ہوندا؟ اساں تے ہمیشہ ہی ایہو جے اچانک آن والے طوفان دا مقابلہ کیتا ہے۔ ہاں یار یہ سکون نام کی کوئی شے ہمارے باغ میں لکھی نہیں گئی ہے پیارے بھائی غلام جیلانی، یہ تجربہ ہمیں 1000 بار ہو چکا ہے، اس لیے اچھا یہی ہے کہ جو تقدیر میں لکھا نہیں گیا اس کی تمنا ہی نہ کی جائے، قسمت سے کون لڑ سکا ہے میرے یار۔ ہاں بھائی تیری بھی بات غلط نہیں ہے، یہ ہماری خام پارا تقدیر ہی تو ہے جو ہمیں پارے کی طرح حرکت میں رکھتی ہے، ہر گھڑی کسی ایک جگہ ٹھہرنے ہی نہیں دیتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے خام ہیں اس میں کہ کسی طرح سیدھی ہوگے ہی نہیں دیتی ہے۔ میں نے آبی کی تائید کرتے ہوئے کہا، ویسے جیلانی اس کتے جیرالڈ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں نے وہ کچھ زیادہ برا نہیں کیا ہے، آخر تو ایک دن یہی کرنا تھا۔ ان سب کے ساتھ ان کتوں کو ہم اپنی دھرتی پر مزید گڑھے کھودنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے، اور اب جب کہ یہ سلسلہ چل ہی نکلا ہے تو ہمیں جلد از جلد باقیہ لوگوں کا بھی جھٹکا کر ہی دینا چاہیے، کیوں نہ آج ہی رات ہم اس بہروپیے کو بھی یاد بوچیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے مجھے کہ اب یہی کرنا پڑے گا، ابھی وہ ہماری طرف سے مطمئن ہے، زیادہ خطرہ نہیں محسوس کر رہے ہوں گے وہ ہم سے، بلکہ شاید اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ جب چاہیں گے ہمارا گلا دبوچ لیں گے، لہٰذا ان کے ہوشیار ہونے سے پہلے ہی ان کی شہرک کاٹ دینا چاہیے ہمیں۔ فیروز آئے تو پھر کوئی پروگرام بناتے ہیں اس سلسلے میں، میں نے کہا۔ اوے لعنت بھیج یار اس فیروز پر، اسے اس معاملے میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ڈبہ پیر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں گا، سالے کی ساری چلاکی اور عیاری نکال کے باہر ڈیر نہ کر دوں تو آپ بھی نہ کہنا مجھے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں کتنے تورم خان ملے ہیں، ان سب سے ہم اکیلے ہی تو نمٹتے رہے ہیں، پھر اب کیا ہو گیا ہے دوسروں کی طرف دیکھنے لگا ہے تو یہ بات بھول رہا ہے ابھی؟ اب سے پہلے جن لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے ہمارا وہ بھی ہماری ہی طرح کے تھے، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے والے، ان میں سے کسی کا بھی تعلق کسی ایسی تنظیم سے نہیں تھا جس کی جڑیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوں، بلکہ وہ تو کوئی چھوٹی موٹی بین المملکتی تنظیم کے بھی کوئی رکن نہیں تھے، اس لیے وہ ہمارے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کر سکے۔ یہ تو کیسے کہہ رہا ہے، وہ جن کے پیچھے ہم امرتسر وغیرہ تک دوڑے چلے گئے تھے وہ کوئی معمولی لوگ تھے، باقاعدہ سرکار دربار سے تعلق تھا ان کا اور بھارتی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی انہیں، مگر ہم ان کے گھروں میں گھس کر نمٹا آئے تھے انہیں۔ ہاں سچ کہہ رہا ہے تو، مگر وہ سب اسی خطے کے باسی تھے، ان کا مزاج تہذیب تمدن اور خصائل ہم سے ملتے جلتے تھے اور ان کے وسائل کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے تھے، جبکہ ان کے بارے میں اب تک ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ بے حد حیران کن ہے۔ جدید ترین سائنسی آلات ان کے پاس ہیں جو میلوں دور بیٹھے ہوئے دشمن کی نقل و حرکت کی انہیں ہر وقت خبر دیتے رہتے ہیں، ان سے ٹکرانے کے لیے انہی جیسے وسائل کی ضرورت ہے میرے بھائی، جو فیروز کے تعاون سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ وسائل تو مجھے یوں لگتا ہے تیرے پاس بھی بہت ہو گئے ہیں، امریکہ کے ایک ہی دورے نے تجھے بہت اہم شخصیات کی لائن میں کھڑا کر دیا ہے، تیرے سوچنے کا انداز بڑی حد تک تبدیل ہو گیا ہے اور سائنس مجھے تیرے سامنے بے بس نظر آنے لگی ہے۔ کیا مطلب ہوا بھائی تیری اس بات کا؟ یہ سائنس کی بے بسی کا ذکر کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے تو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ سائنس کی بے بسی نہیں ہے، تیرے سامنے پستولیں اور سٹین گنیں کان پکڑ لیتی ہیں اپنے، وہ بولا۔ اوہ یہ بات ہے، بولا نہیں ہے ابھی اس قصے کو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بولنے والی بات تو نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ جو عقل و ہوش گم کر کے رکھ دے، بلایا جا سکتا ہے کبھی؟ آبی نے کہا۔ اب یار تجھ سے تو چھپانے والی بات نہیں ہے، یہ میں خود تجھے بتا دینا چاہتا تھا، بس دھیان نہیں رہا مجھے۔ بک نہیں ہوئے، دھیان نہ رہن
دا بہانہ نہیں کر میرے نال، میں تے آپ پہ ہی معلوم کرن دی کوشش نہیں کیتی، تو بھی تو بے سوچے سمجھے موقع بے موقع زبان چلانے لگتا ہے۔ شرافت علی کے سامنے میں تجھے کیسے بتا دیتا اتنی اہم بات؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی کرامت حاصل ہو گئی ہے تجھے جس کا علم اوروں کو نہیں ہے؟ آبی شوخی سے آنکھیں نچا کر بولا، ہاں مگر وہ کرامت مجھ میں نہیں، اس انگوٹھی میں ہے۔ میں نے اسے اس طلسمی انگوٹھی کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ آبی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انگوٹھی کو تکتے ہوئے بولا، کمال ہے بھائی، ایسی طلسم ہوشربا یہ انگوٹھی، اور یہ تجھے عالیہ نے دے دی۔ اس فتنہ گر عالیہ نے جو تجھے ان راہوں میں لا پھینکنے کی ذمہ دار ہے، جس نے تیری واپسی کے سارے دروازے بند کر کے ان کے نشان تک مٹا دیے اور ایک ایسی دلدل میں لا چھوڑا ہے جس سے نکلنے کی کوئی امید تک نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں یار آبی، یہ مجھے اسی عالیہ نے دی ہے۔ وہ اب تک دنیا کے ذلیل ترین کاموں میں بھی دمن کا ساتھ دیتی آئی تھی، مگر اپنے ملک کی بربادی اور یہودیوں کے عزائم کی تکمیل میں ان کی معاونت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس مقام پر وہ دمن سے بغاوت کرنے پر تل گئی ہے۔ اس نے دمن اور یہودیوں کے خلاف مضبوط کرنے کے لیے ہی یہ انگوٹھی مجھے دی ہے۔ میں نے آبی کو بتایا، کمال ہے یار، اپنے اعمال اور کردار سے وہ ایسی لگتی تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اسے اپنے وطن سے اتنی محبت ہوگی۔ آبی بولا، یہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ابھی، دنیا کا بدترین آدمی پر بھی ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، پھر اس بوجھ میں مزید اضافہ کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا اس میں، بلکہ وہ اسے ہلکا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے۔ عالیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، شاید وہ اب مسیحت کے اس بوجھ کو اٹھائے پھرنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا، اگر تجھے عالیہ کا تعاون حاصل ہو گیا ہے تو اس دمن کی گردن مروڑنا بھی آسان ہو گیا ہے تیرے لیے۔ اس رذیل کا نام کیوں نہیں تمام کر دیتا ہے؟ اب تو اسے کیوں ڈھیل دے رکھی ہے اس قدر تو نے؟ حالانکہ پہلا کام یہی کرنا تھا تجھے۔ کسی حد تک تیری یہ بات ٹھیک ہی ہے، مگو دمن کے خلاف کسی اقدام کے موقع پر اب بھی عالیہ میرا ساتھ نہیں دے گی۔ وہ اپنا سہاگ اپنے ہی ہاتھوں اجاڑنے کے لیے کس طرح تیار ہوگی، لیکن اس کے باوجود میں دمن کے بوجھ سے دھرتی کو نجات دلا دوں گا، یہ عہد ہے میرا، مگر اس کے لیے یا تو مجھے ایک بار پھر امریکہ جانا ہوگا یا اس کے یہاں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ بہرحال اس سے پہلے ان ذلیل یہودیوں کا قصہ ختم کرنا ہے۔ ہمیں یہ جونک کی طرح ہمارے جسم میں پیوست ہو کر ہمارا لہو پینے میں مصروف ہیں۔ اگر ان کی طرف سے ذرا بھی توجہ ہٹائی ہم نے تو یہ ہماری ساری توانائی نچوڑ لیں گے۔ کمرے کے دروازے پر آہٹ سن کر میں نے ادھر نظریں اٹھائیں۔ اسے پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ وہ زلیخا تھی، وہ جس سے کراچی میں قدم دھرتے ہی فیروز کے اس مکان میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی میری، جہاں فیروز ایئرپورٹ سے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ 40-42 سالہ ملازمہ جس کی زبان اور آنکھیں ایک ساتھ بولتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اس گھڑی بھی وہ بڑی بڑی غزالی آنکھیں شاعری کرتی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے ناز سے سمٹتے شرماتے ہوئے کہا، صاحب جی ادھر ڈائننگ ہال میں چلیں، کھانے پر انتظار ہو رہا ہے آپ دونوں کا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا چلو چلتے ہیں۔ اور تم کیسی ہو زلیخا بی بی، ٹھیک ٹھاک تو ہو نا؟ ہائے میں مر جاؤں، آپ کو میرا نام بھی یاد ہے اب تک؟ میں تو سمجھ رہی تھی بھول بھال چکے ہوں گے۔ وہ لجا کر بولی، رکھنے والوں نے نام ہی ایسا رکھا ہے بی بی تیرا کہ آدمی کبھی بھول ہی نہیں سکتا ہے اسے۔ میں آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ مڑ کر میرے آگے آگے چلنے لگی۔ آبی میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، تو کہتا تھا جلانی تجھے ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا جھوٹ بولا تھا میں نے؟ یہ خیال کیسے آیا تیرے دل میں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو اس گھر میں آج سے پہلے نہیں آیا تھا، یہ تجھے کیسے جانتی ہے اور تو اسے کس طرح جاننے لگا ہے؟ آبی بولا، میں نے بتایا نہیں تھا تجھے کہ سان فرانسسکو سے کراچی پہنچتے ہی ہمیں فیروز لے گیا تھا اپنے ساتھ، وہیں یہ بھی موجود تھی، ملازمہ ہے یہ فیروز کی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، ہوشیار رہنا، اسے بڑی کمبل قسم کی عورت ہے یہ، وہ تو اس کے انداز سے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ آبی نے کہا، اسی لیے تجھے یاد رہ گئی ہے اب تک۔ زلیخا چلتے چلتے گردن موڑ کر ہمیں دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیے جی کسی کے بارے میں یوں خسر پھسر کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ نہ بی بی، کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دے، ہم تیری برائی نہیں کر رہے ہیں، اپنے
اپنے دوست سے تعارف کرا رہا تھا میں تیرا، ہائے میں مر جاؤں، اب میں بھی اس قابل ہو گئی کہ کوئی تعارف کرائے میرا کسی سے۔ وہ اٹھلا کر بولی۔ آبی بولا، زلیخا بی بی کیا تیرا جی بالکل اٹھ گیا ہے؟ اس دنیا سے جینے کی چاہ بالکل ختم ہو گئی ہے تیرے اندر سے؟ کیوں صاحب جی؟ اللہ نہ کرے جی، دل کیوں نہ چاہے گا جینے کو؟ دکھ کیا ہے مجھے جو مرنا چاہوں گی میں؟ وہ جلدی سے بولی۔ مجھے کیا پتا بھائی کیوں مرنا چاہتی ہے تو خود ہی مرنے کی دعا کر رہی تھی اپنے لیے، جب ہی پوچھا تھا میں نے۔ آبی نے ہنستے ہوئے کہا، ہائے میں مر جاؤں، میں نے کب دعا مانگی ہے جی؟ مرنے کی ایسی باتیں نہ کریں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے مرنے سے، میرے لیے ہنسی روکنا ناممکن ہو گیا اور میں بے ساختہ کہہ لگانے لگا۔ آبی نے اسے بری طرح گھیر لیا تھا۔ ہائے میں مر جاؤں شاید اس کا تکیہ کلام بن گیا تھا۔ وہ بے ساختہ یہ جملہ کہہ جاتی تھی، اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آبی نے اسے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یوں ہنستے دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے اور آبی کو تکے جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری ہنسی میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ہنسنے کی آواز سن کر فیروز بھی وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا ہوا بھائی، اس قدر زبردست کہے کیوں لگا رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑ کر زلیخا کی طرف اشارہ کر کے اسے بتانا چاہا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں، لیکن میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یار یہ زلیخا، کیا ہوا زلیخا کو؟ کیا کوئی بہت دلچسپ بات سنا دی ہے اس نے؟ فیروز متعجب ہو کر بولا، کچھ نہیں بھائی، کوئی دلچسپ لطیفہ نہیں سنایا ہے اس بیچاری نے، یہ تو بس یوں ہی پاگل ہو گیا ہے، آؤ چلیں۔ زلیخا جھنجھلا کر پیر پٹکتے ہوئے ایک طرف چل دی۔ فیروز نے میرے قریب آ کر میرا بازو پکڑ کے کہا، میں سمجھ گیا کوئی حماقت سرزد ہوئی ہے اس سے، بہت بیوقوف عورت ہے، اپنی بڑھتی ہوئی عمر کا احساس ہی نہیں ہے اسے۔ میں نے بمشکل اپنی حالت پر قابو پا کر کہا، نہیں یار یہ بات نہیں تھی، یہ آبی جو ہے نا یہ بڑا ذلیل ہے، اس نے اس غریب کو بکھلا کے رکھ دیا تھا بری طرح، اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی۔ اوہ میں سمجھا، آج پھر وہ کوئی حماقت کر بیٹھی ہے، خیر چھوڑو، آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میز پر رکھا ہوا ہے۔ کھانے کے دوران میں نے فیروز سے کہا، فیروز یار اگر آج رات اس بہروپیے کے مرکز پر ریڈ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ کون سا مرکز، کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں سمجھا نہیں۔ فیروز نے لقمہ چباتے چباتے رک کر پوچھا، میرا مطلب اس پہاڑی ہیڈ کوارٹر سے ہے جسے لوگ بابا صاحب کا آستانہ کہتے ہیں، میں نے وضاحت سے کہا۔ اوہ اچھا، خیال تو ٹھیک ہی ہے تمہارا، مگر یہ کام آسان نہیں ہے۔ 2 روز قبل ہم نے ایک کوشش کی تھی لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ ہمیں اس ناکامی سے ایک بات ضرور معلوم ہو گئی کہ آئزک کی قیامگاہ تک جانے والے عام راستے کے علاوہ کسی اور طرف سے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آئزک اور اس کے گرگوں کی نظروں میں آئے بغیر کوئی شخص اس کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا اچانک اس کے خلاف کوئی کارروائی تو کی ہی نہیں جا سکتی۔ فیروز نے جواب دیا، اچھا تو وہ تم ہی لوگ تھے جن کے بارے میں لیزی نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے آستانے میں گھسنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، مگر انہوں نے بہت سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے وہاں۔ مثلاً میں نے پوچھا، عام راستے کے علاوہ کسی اور طرف سے وہاں پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے انہوں نے؟ اگر کوئی شخص عام راستے سے ہٹ کر کسی اور طرف سے پہاڑی پر چڑھتا ہے تو کوئی 50 قدم اوپر جاتے ہی آستانے کے اندر گھنٹے بجنے لگتے ہیں، چاروں طرف سے کئی بے آواز پستول یا رائفلیں گولیاں اگلنے لگتی ہیں، مسلسل برستی ہوئی۔ ان گولیوں سے بچ کر جن کے بارے میں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ آ کہاں سے رہی ہیں، آگے بڑھنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ فیروز نے بتایا، کچھ اندازہ کیا ہے تم نے کہ وہ گھنٹے کیسے بجنے لگتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ کوئی معمہ نہیں ہے جلانی، ان لوگوں نے پہاڑی کے اس حصے پر تانبے کے بہت باریک تار بچھا رکھے ہیں اور ان کا تعلق اندر مختلف جگہوں پر لگے گھنٹوں سے قائم کر دیا ہے۔ جیسے ہی اوپر چڑھنے والے کا پیر ان میں سے کسی تار پر پڑتا ہے، گھنٹے بجنے لگتے ہیں۔ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں ہونے والی فائرنگ کا تعلق بھی اسی نظام سے ہے یا گھنٹوں کی آواز سے۔ ہوشیار ہونے کے بعد کوئی شخص کسی اور نظام سے منسلک فائرنگ کھول دیتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں ہم آج معلوم کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ ہے تمہارے ذہن میں جس سے گھنٹے بجانے والا نظام نکارا کیا جا سکے، یعنی ان تاروں کو پھلانگ کر ہم اوپر جا سکیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں، ہم کوئی 8-10
10 फुट लंबे और 1.5-2 फुट चौड़े तख्ते के दोनों किनारों पर पाए लगाकर वो तख्ता इस जगह रख दें जहां तार बिछे हैं। तार ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 फुट तक होंगे। चुनांचे तख्ता इस पूरी जगह को ढक देगा और चूंकि इसमें दोनों सरों पर 8-10 इंच लंबे पाए लगे होंगे, जिनकी वजह से वो तारों से 8-10 इंच ऊपर ही रहेगा, तारों को छू नहीं सकेगा। इस तरह हम तारों को छेड़े बगैर तख्ते पर से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फायरिंग का सामना इसके बाद भी हो सकता है। इस निजाम को समझे बगैर नकारा नहीं किया जा सकता और इसे समझने के लिए आस्ताने के अंदर जाना जरूरी है, बल्कि इसे नकारा भी अंदर ही से किया जा सकता है। मैंने सोचा था तुम क्योंकि इनका एतमाद हासिल कर चुके हो, लिहाजा तुम्हारे जरिए ये काम किया जा सकता है, मगर अब तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो गई है। कोई और आदमी तलाश करना पड़ेगा इस काम के लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी, तुम वो तख्ता तैयार करा लो, फायरिंग से निपटने का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मैंने कहा वो कैसे? फिरोज एकदम चौंक कर मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारी पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं हुई है। जब तक ये यकीन न हो जाए कि तुम्हें पहले ही की तरह उनका एतमाद हासिल है, तुम्हारा आस्ताने की तरफ रुख करना भी खतरे से खाली नहीं है। इसकी तुम फिक्र न करो। इस काम के लिए मुझे पेड़ियों के इस बट में दाखिल होने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैंने कहा मेरी समझ में तुम्हारी ये बात आ नहीं रही है जिलानी, जरा मुझे भी बताओ तुम ये काम करोगे किस तरह? वो उलझ कर बोला, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं मायूस नहीं करूंगा तुम्हें। वो चंद सानिये उलझी उलझी निगाहों से मुझे तकता रहा, फिर आबी से बोला, तुम बताओ यार आबी, क्या कह रहे हैं ये जिलानी? मेरा ख्याल है ये ठीक ही कह रहा है भाई जी। एक जिम्मेदारी जो खुद कबूल कर रहा है तो इसे इसका मौका दे दो। तुम्हें इससे क्या गर्ज है कि ये किस तरह करेगा? कुछ तो तुम भी साथ ही होगे इसके, देख लेना किस तरह किया है इसने।